اور پہلا حصہ جو ہے آج اس میں ہم بحث کریں گے کہ مسئلہ افضلیت کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی ضرورت ایکچولی اس وجہ سے بھی ذرا پیش آ رہی ہے کہ پچھلے چند سالوں میں کافی ساری 4-5 کتابیں لکھی گئیں جو ہمارے نقطۂ نظر کے علاوہ ہیں۔ ان کتابوں نے لوگوں نے لکھا کہ جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ تو ان کے نزدیک مسئلہ افضلیت کی اہمیت یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق جو ہیں رضوان اللہ علیہم افضل نہیں ہیں، وہ اہل سنت سے خارج ہیں، یا کوئی کہے کہ کوئی فرق نہیں ان چاروں میں، اگر کوئی اس طرح سے بات کرے تو توقف کرے تو وہ بھی اہل سنت سے خارج، یعنی کہ اہل سنت ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ واجبی طور کے اوپر ضروری حضرت شیخین کریمین کو افضل مانیں، اگر نہیں مانیں گے تو آپ اہل سنت سے نکل جائیں گے۔ یہ کافی ایک شدید پوائنٹ آف ویو ہے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں لیکن ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور اسی لیے آج کی یہ جو ہے نشست، اس میں ہم اس مسئلے پہ گفتگو کریں گے اور اپنی طرف سے نہیں کریں گے بلکہ جو ائمہ نے اس بارے میں، بعض ائمہ نے جو اس بارے میں فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں 2 جہتیں تھیں تفضیل کے ایشو کے اوپر، 2 ڈفرنٹ پوائنٹس آف ویو سے یا ڈفرنٹ روٹ سے ہم اس میں بحث کر سکتے تھے۔ پہلی یہ تھی کہ آیات مبارکہ سے یا احادیث شریف سے ہم یوں کریں کہ وہاں سے آیتیں کی تفسیر میں لکھیں، بتائیں آپ کو، یا حدیث نکالیں اور کہیں جی فلاں شخص جو ہے فلاں صحابی افضل۔ افضلیت کا مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اور کسی کے درمیان نہیں، بلکہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ان کے اندر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے بعد کون افضل ہے، یہ افضلیت کا مسئلہ یہ ہے۔ اور ہم یوں کہہ سکتے تھے کہ حدیث اور آیات سے آپ کے سامنے یہ بات رکھتے اور بتاتے کہ بھئی کون افضل ہے یا کون نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صحیح روٹ نہیں ہے اس مسئلے میں بحث کا، کیونکہ بہتر یہ ہے کہ ہمارے جو مسلم اور مقتدر امام ہیں اہل سنت کے، ہم ان کی آپ کے سامنے رائے پیش کر دیں تو پھر یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو قبول کریں یا رد کریں۔ اور اگر ہم آیات کی طرف یا حدیث کی طرف جاتے تو بحث کچھ اس طرح ہوتی، مثال کے طور پہ مثلا 2 کتابیں ہیں کہ انہوں نے وہ کتاب لکھی اور کتاب کے جو سر ورک ہے، ٹائٹل ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک حدیث لکھی اور پیچھے شیخین کریمین کی جو ہے افضلیت کے اوپر اور جو اہل سنت سے خارج ہے، اس طرح کی جو کتابیں ہیں، اور اندر بھی انہوں نے استدلال کیا۔ مثلا میں آپ کو صرف مثال دیتا ہوں تاکہ ذرا یہ پوائنٹ آپ سمجھ جائیں۔ اور تو یہ اب حدیث سے ہم کیوں نہیں بحث کر رہے، اس وجہ سے دیکھیں یہ مثلا اس طرح کی ٹائٹل کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے، ایک کتاب ہے، پاکستان سے چھپی ہے، میں نام وغیرہ کسی کا لینا نہیں چاہتا ہوں، تو انہوں نے کتاب اور اتنا انہوں نے اہم سمجھی اس پورے مسئلے پہ وہ حدیث کہ انہوں نے اپنے جو ٹائٹل ہے نا کتاب کا اس پہ وہ لکھتی۔ حدیث شریف کیا ہے، مثلا جو بتائی جاتی ہے حدیث وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین وخیر اہل السماوات وخیر اہل الارضین الا النبیین والمرسلین۔ حدیث جو بتائی جاتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر جو ہیں وہ اولین اور آخرین میں سب سے افضل ہیں، زمین اور آسمان والوں میں سب سے افضل ہیں سوائے نبیوں کے اور رسولوں کے۔ اب یہ حدیث دیکھو کتنی اس کی دلالت واضح ہے، اب یہ انہوں نے اس سے استدلال فرمایا۔ لیکن اب یہ کیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حدیث مثلا اب یہ ہے میرے سامنے لسان المیزان امام ابن حجر اسقلانی کی رحمہ اللہ کی، اور رجال کی کتاب ہے، تو اس میں آپ مثلا ایک راوی ہیں جبرون ابن واقد الافریقی، اس کے ترجمے میں آپ دیکھیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس آدمی سے صرف 2 حدیثیں روایت ہیں۔ پہلی حدیث ہے کہ کلام اللہ ینسخ کلامی، کہ ایک یہ حدیث ہے، اور آگے والی جو حدیث ہے وہ یہ ہے جو میں نے ابھی پڑھی کہ ابو بکر و عمر خیر الاولین الی آخر الحدیث۔ تو اب اس حدیث جو ٹائٹل بھی لکھی گئی ہے مسئلہ افضلیت پہ، اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں دونوں حدیثیں انکلوڈنگ دس حدیث فرماتے ہیں ہما موضوعان، یہ جو حدیث ہے یہ موضوع ہے، ضعیف نہیں، کمزور حدیث نہیں، بلکہ سفید جھوٹ ہے، موضوع کھڑی ہوئی حدیث ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں اب اس نہج سے اگر ہم بحث کرتے تو پھر یہ مسئلے آتے، اور اس وجہ سے میں نے کوشش کی کہ اس کو اوائڈ کریں، صرف ائمہ نے جو تصریحات کی ہیں ہم وہی آپ کے سامنے رکھ دیں، تو یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس کو قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں یا پسند فرماتے ہیں یا نہیں، اس میں ہمیں وہ سروکار نہیں ہے، ہمیں تو صرف یہ ہے کہ اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ دیں اور اتمام حجت کر دیں۔ تو اب دیکھیں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ والی حدیث موضوع ہے۔ اسی طرح امام ابن عدی جو ہے الکامل فی ضعفاء الرجال میں، انہوں نے وہ 365 ہجری میں آپ کا وصال ہے، وہاں بھی آپ دیکھیں انہوں نے بھی وہاں کہا کہ یہ والی حدیث موضوع ہے، فیبریکیٹڈ جھوٹ ہے۔ میزان الاعتدال ذہبی، علامہ ذہبی، انہوں نے بھی جبرون ابن واقد کے ترجمے میں فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے ابو بکر و عمر خیر الاولین فرماتے ہیں، اور دوسری حدیث کے بارے کہ ہما موضوعان کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ بھی فیبریکیٹڈ ہے۔ تو اب خود آپ اندازہ لگائیں، اسکالرشپ کی پوزیشن دیکھیں
کہ جس چیز سے استدلال کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اہل سنت سے نکالا جا رہا ہے وہ حدیث ہی موضوع ہے. تو اب میں کیا عرض کروں. تو اس نہج کو ہم نے اوائڈ کیا، لیکن یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے صرف رکھ دیں تاکہ کے جو صاحبان فہم و فکر ہیں اور دانش مند لوگ ہیں، پڑھے لکھے علماء ہیں، وہ سمجھ جائیں کہ مسئلے کی نوعیت اس طرح سے جانے سے مسئلے کی نوعیت کیا ہے. بہرحال اس قسم کی بحث کو ہم اجماع کی بحث میں انشاءاللہ شامل کریں گے، لیکن یہ بطور مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس وجہ سے میں نے یہ اوائڈ کیا ہے کہ اس نہج سے بحث کی جائے. ایک مثال رکھ دی. تو یہ معتبر ائمہ اہل سنت سے آپ کو میں نے ایک ایگزامپل دے دیا کہ اس وجہ سے ہم یہ احادیث و آیات کی طرف نہیں جا رہے. بہرحال آئیے مسئلے کی طرف. اب جیسے میں نے پہلی معذرت کر لی ہے کہ یہ بحث طولانی ہو جائے گی، لیکن مجھے اس کا کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ یہ بطور ریکارڈ کے رکھی جا رہی ہے تو تھوڑی لمبی ہو جائے گی. تو جن کو شوق ہے وہ تو سنیں گے، اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں انشاءاللہ آئی ہوپ تو آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے. آئیے اب چلتے ہیں اپنے مضمون کی طرف. لیکن اس سے پہلے کہ ہم تصریحات ائمہ سے پیش کریں اور ان کی جو رائے ہے اس کی اہمیت اور نوعیت کے بارے میں، ایک شبہ ہے، ایک بہت بڑا شبہات میں سے، مسئلہ افضلیت کے شبہات میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا، ٹی وی پہ سنا، عام تقریروں میں، اور چلا اور چیخ و پکار سے اور اسپیکر پھاڑ پھاڑ کے وہ فرما رہے تھے کہ خلافت، کیونکہ ترتیب خلافت جو ہے وہ افضلیت کی بنیاد پہ ہے تو لہٰذا جو سب سے پہلے خلیفہ ہوگا وہ افضل ہوگا. حالانکہ یہ پوائنٹ آف ویو ہرگز اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے. یہ پوائنٹ آف ویو ایکچولی شیعہ کا ہے، روافض کا ہے. اہل سنت کا نظریہ ہے کہ خلیفہ ہونے کے لیے افضلیت اس کی شرط نہیں ہے. تو آئے اس پہ دلیل پیش کرتے ہیں تاکہ یہ شبہ جو ہے اس کا ازالہ ہو جائے، تو پھر آگے بحث انشاءاللہ تعالی آسانی سے آپ سمجھ پائیں گے. یہ دیکھیے پہلے میرے ہاتھ میں یہاں ہے صحیح مسلم شریف. تو صحیح مسلم شریف کے اندر کیا ہے کہ ایک حدیث ہے، اسی استدلال کر رہا ہوں، اسی افضلیت اور خلافت میں تلازم نہیں ہے، اس پر استدلال ہے اس بات پہ کہ یہ بات ایسے اہل سنت کے نزدیک نہیں ہے. پہلے حدیث سنیے پھر باقی میں آپ کو اراد دیتا ہوں. یہاں پہ ایک حدیث مبارک ہے، یعنی کہ اثر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا. ان سے پوچھا گیا اور فرمایا کہ من کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستخلفا لو استخلفہ، کہ اے سیدہ ہمیں بتائیے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نامینیٹ کرتے یا کسی کو نامزد کرتے خلافت کے لیے تو کس کو کرتے ہیں؟ یعنی کہ یہ بات کی خلافت کے بعد کی باتیں ہیں کہ اگر سرکار کسی کو کہتے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے تو کون وہ آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ وائف ہیں سرکار کی، تو آپ بتائیں کہ سرکار کس کو یعنی کہ نامینیٹ یا نامزد کرتے خلافت کے لیے؟ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں قالت ابو بکر، کہ اگر وہ نامزد کرتے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو نامزد کرتے. کیا نہیں لیکن اگر کرتے تو. پھر پوچھا گیا فقیل اللہ، اور پوچھا گیا ثم من بعد ابی بکر، کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد پھر کس کو نامزد کرنا ہوتا تو سیدہ نے فرمایا عمر، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کرتے ہیں. پھر ان سے کہا ثم قیل لها من بعد عمر، اور پھر حضرت عمر کے بعد کس کو نامزد کرتے خلافت کے لیے؟ تو سیدہ فرماتی ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، کہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اگر نامزد کرتے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو نامزد کرتے. اور ثم انتہت الی ھذا، اور یہاں پر آپ بات ختم ہو گئی اور آپ رک گئے. آپ نے نوٹس کیا کہ اگر سیدہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی کو نامزد کرتے تو حضرت ابو بکر ہوتے، پھر حضرت عمر ہوتے اور پھر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہوتے. تو اگر افضلیت شرط ہوتی خلافت کے لیے تو پھر سیدہ کے نزدیک حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کیسے ہو سکتے؟ کیونکہ یہ تو ساروں کا، یہ تو آپ کا بھی اس میں ہمارے ساتھ اور کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے کہ تیسرے نمبر پہ یا حضرت عثمان غنی ہیں یا حضرت علی ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ تو اس میں آتے ہی نہیں کسی اس ترتیب میں افضلیت میں. تو پھر سیدہ کہہ رہی ہیں کہ ابو عبیدہ کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ افضلیت شرط نہیں ہے خلافت کے لیے. یہ آپ کو میں نے صحیح مسلم شریف سے دکھا دیا. اور پھر یہ ہے کہ صحیح مسلم ہونے کا تقاضا ہے کہ تسلیم کیا جائے. تو اب آگے چلتے ہیں، اسی مسئلے کو اور واضح کرتے ہیں. میرے سامنے کتاب ہے اصول الدین، یہ امام ابو منصور البغدادی رضی اللہ عنہ کی ہے. آپ کا وصال جو ہے 429 ہجری میں ہے. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو آپ یہ دیکھتے جائیے کہ کس زمانے کے یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ جتنا زمانہ سرکار کے زمانے کے قریب ہوگا اتنی بات جو ہے وہ زیادہ معتبر اور بہتر ہوتی رہے گی. تو خیر اینی اس میں آپ دیکھیں تو حضرت ابو منصور فرماتے ہیں اور نص کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَاجْتَمَعَتِ الرَّوَافِضُ عَلَىٰ أَنَّهَا لَا يَجُوزُ إِمَامَةُ الْمَفْضُولِ، کہ روافظ شیعہ یعنی کہ روافظ کا اجماع ہے، وہ بالکل متفق ہیں اس بات پہ کہ جو غیر افضل ہے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. تو یہ افضلیت کی شرط خلافت میں یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ روافظ کا مذہب ہے، شیعہ کا مذہب ہے کہ جو افضل ہے وہی خلیفہ ہو سکتا ہے، افضل کے بغیر اور کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا. اور اس بات پر ان کا یہ اتفاق ہے. یہ فرما رہے ہیں ابو منصور البغدادی. آگے یہ فرماتے ہیں
اسی مسئلے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ شورا کمیٹی قائم کی نا، کہ جب اپنے بعد آپ نے نامزدگی کی اور کہا کہ 6 بندے، یہ جو 6 آدمی ہیں ان میں سے تم کسی کو ایک کو خلیفہ بنا لو، تو اب ظاہر ہے کہ 6 کے 6 تو برابر نہیں تھے، کوئی ان میں سے افضل تو ہوگا، لیکن اگر افضلیت شرط ہوتی تو وہ ڈائریکٹلی کسی کو بنا دیتے، حضرت عثمان غنی کو بنا دیتے، حضرت علی کو، جو بھی ان میں سے افضل اس کو کہتے کہ وہ ہوتا، لیکن 6 میں سے 6 تو اس طرح تو نہیں ہے، افضلیت تو شرط نہیں خلافت کے لیے حضرت عمر کے نزدیک۔ یہ فرماتے ہیں حضرت امام ابو منصور البغدادی فرماتے ہیں کہ فرماتے لو کان ابو عبیدہ، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر ابو عبیدہ ابن جراح حیا لولیت علیکم، کہ اگر آج شورا کے دن وہ کہتے ہیں اگر ابو عبیدہ آج زندہ ہوتا نا تو میں اس کو ہی تم پر خلیفہ بنا دیتا، مع علمہ بان علی افضل منہ، اور ان کو یہ درآں حال کہ ان کو یہ پتہ تھا، ان کو اس چیز کا علم تھا کہ حضرت علی جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ سے افضل ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو خلیفہ بنا دیتا اگر حضرت ابو عبیدہ زندہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے، یہ فرماتے ہیں ابو منصور کہتے ہیں وفی ھذا دلیل علی ان الصحابہ کانا یرون جواز امامت المفضول، ہے کہ یہ دلیل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شورا کے دن کا یہ فیصلہ، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے یہ تھی کہ جو غیر افضل ہے نا، افضل کی موجودگی میں وہ بھی خلیفہ بن سکتا ہے۔ تو یہ اب بات کافی ہو گئی اس تلازم کو ختم کرنے کے لیے، یہ شبہ کو ازالہ کرنے کے لیے کہ خلافت اور افضلیت یہ لازم اور ملزوم نہیں ہے، ان دونوں میں یہ نہیں کہ بھائی جو خلیفہ ہوگا وہی سب سے افضل ہوگا، بلکہ اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ جو غیر افضل ہے وہ بھی خلیفہ بن سکتا ہے افضل کی موجودگی میں۔ یہ ہے اہل سنت کا مذہب، اور وہ جو مذہب ہے جس کے مولانا چلا رہے ہیں وہ مذہب ہے ان لوگوں کا شیعہ کا، تو یہ ذرا پویٹک جسٹس ہو گیا کہ ان کا مذہب ہے شیعہ کا کہ افضل ہی کی موجودگی میں غیر افضل خلیفہ نہیں بن سکتا، لیکن اہل سنت کا مذہب ہے کہ یہ بات نہیں ہے، اور اس پہ حضرت عمر اور باقی دلیلیں آئی ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو سب سے پہلے جو انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے خطبے میں، اور صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، تو اس خطبے میں آپ کا ارشاد ہے کہ انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، کہ مجھے تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہے، ولست بخیرکم، لیکن میں تم میں سے کسی سے افضل نہیں ہوں۔ تو اگر افضلیت شرط ہوتی خلافت کے لیے، واجبی چیز ہوتی اگر، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ہرگز یہ بات نہ کہتے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ خلافت اور افضلیت دونوں میں تلازم نہیں ہے۔ تو آگے دیکھیں، اور اس سے دیکھیں کہ وہ جو حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی نا صحیح مسلم شریف سے، اس میں ایک شرح ہے حدیث کی، الاکمال المعلم بفوائد مسلم، یہ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شفا شریف والے ہیں، انہوں نے اس کے نیچے لکھا، اس حدیث کے اس کے اندر فرماتے ہیں، مثلا یہ تو میں ایسے عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ان التقدیم للخلافت لیس من شرطہ، تقدیم الافضل، کہ جو افضلیت جو ہے وہ خلافت کے لیے شرط نہیں ہے۔ اس حدیث سے، وہ جو سیدہ عائشہ کی حدیث تھی، وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تقدیم جو ہے، افضلیت جو ہے وہ شرط نہیں ہے خلافت میں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ تو ہم سب مانتے ہیں، جو بھی اہل سنت ہیں، صوفیاء کرام کے مذہب پہ جو اہل سنت پراپر حقیقی اہل سنت ہیں، وہ تو سب یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ خلیفہ راشد ہیں اور 5ویں خلیفہ ہیں، اور 6 ماہ کی آپ کی خلافت ہے، اور پھر انہوں نے جو سرکار نے فرمایا کہ خلافت من بعدی 30 سنہ ثم ملکا عضودا، کہ خلافت میرے بعد جو ہے وہ 30 سال ہے اور پھر بادشاہت ہے۔ تو جب 30 سال مکمل ہوئے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی خلافت سپرد کر دی، کیونکہ اس کے بعد ملوکیت تھی، حضور نے فرمایا، تو آپ نے اپنی خلافت وہاں تک رکھی اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ دی۔ تو یہ بات تو ثابت ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خلیفہ راشد ہیں، لیکن آپ نے کبھی سنا کہ افضلیت کی رینکنگ میں، کہ جب یہ افضلیت کی بحث ہوتی ہے، آپ نے سنا کبھی کہ کہتے ہیں جی سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، پھر حضرت امام حسن ہیں؟ کبھی آپ نے امام حسن کا 5ویں نمبر پہ نام سنا، حالانکہ وہ خلیفہ راشد ہیں؟ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ افضلیت اور خلافت میں تلازم نہیں ہے۔ اور بہرحال بات جو بات ہو رہی ہے نا اس وقت، وہ کسی طبقاتی افضلیت کی نہیں ہو رہی، یہ بھی ذرا آپ خیال رکھیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ طبقاتی طور پہ گروپس کے اوپر، جیسے کہ اہل بدر سب سے افضل ہیں، جیسے یا السابقون الاولون ہیں، یا بیت رضوان والے ہیں، وہ طبقاتی افضلیت کی بات نہیں رہی، بلکہ ایک مخصوص شخص معین کی افضلیت کسی دوسرے مخصوص شخص معین پر، یہ افضلیت ہے کہ ایک فرد واحد صحابہ کرام میں سے کسی دوسرے فرد سے افضل ہونا، یعنی کہ مخصوص معین شخص کی بات ہو رہی ہے، طبقوں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال آئی تھنک کہ اتنا میرے خیال میں اس بحث میں سفیشینٹ ہے اس شبے کا ازالہ کرنے کے لیے کہ افضلیت وہ شرط نہیں ہے خلافت کی۔ یہ تو آپ کو ادلہ میں نے دے دیے، اور یہ تو اہل سنت کا مذہب ہے۔
اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ افضلیت خلافت کے لیے شرط ہے، وہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے، وہ بلکہ اہل تشیع کا مذہب ہے. یہ بات تو اب ہو گئی، ہم نے اس کا ازالہ کر دیا. تو آئیے ذرا چلتے ہیں اپنا جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف. اصل مسئلے میں چلتے ہیں کہ اب کہ ائمہ کہ مسئلہ افضلیت کی اہمیت کیا ہے. اہل سنت کے ائمہ کو، میں اس میں سے کوئی میرے پاس ایسے ہمارے پاس کوئی کتاب یہاں نہیں اس مسئلے میں ہے کہ جس میں اس کا حوالہ ہو یا اس کی بات ہو کہ جو اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں آپ کو اینڈ میں ایک 3 باتیں بتاؤں گا، دوسرے جو استدلال لوگ پیش کرتے ہیں اور قطر و بیونت کرتے ہیں. لیکن پہلے آپ یہ سن لیں کہ اب ائمہ اہل سنت کے نزدیک، متقدمین ائمہ اہل سنت کے نزدیک خصوصاً مسئلہ افضلیت کی نوعیت کیا ہے. ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ افضلیت کو بنیاد بنا کے لوگوں کو اہل سنت سے نکال رہے ہیں کہ تو بھی سنی نہیں، تو بھی سنی نہیں. حالانکہ اتنے صحابہ اکرام میں اس کا اختلاف تھا اور ائمہ نے بھی اس کی نوعیت میں اس کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ یعنی کہ سنی ہونے کا یہ مابہل امتیاز ہو. کسی نے اس پہ، یعنی کہ علماء نے، تو جن کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں ائمہ کی، انہوں نے تو نہیں اس بارے میں بات کی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ائمہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. سب سے پہلے میرے پاس ہے یہ کتاب الاستذکار. یہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، جن کا وصال ہے 463 463 ہجری کے اندر. یہ 8 جلدوں میں، غالباً 8 جلدوں میں کتاب ہے. تو الاستذکار میں امام ابن عبد البر نے، کہ جو بہت معتبر اہل سنت اشری امام ہیں، اور انہوں نے بہت ساری کتاب تمہید لکھی 10-12 جلدوں میں. الاستذکار، الاستیاب ایک ضخیم کتاب ہے الاستیاب، کہ جس میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بایوگرافی لکھی، یعنی کہ صحابہ کے حالات زندگی ان کے بارے میں لکھا. اور یہ جو بعد میں آنے والی مثلاً کتابیں آپ دیکھتے ہیں نا، یہ تہذیب الکمال اور الاصابہ فی تمیز الصحابہ یا اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جو بعد کے ابن اسیر جزری نے اور ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے لکھی، ان کا جو مین اصل ماخذ ہے وہ امام ابن عبد البر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابن عبد البر صحابہ کے حالات کو بہت سب سے بہتر طریقے سے جانتے تھے اور ان کو افضلیت کے باب کا کافی علم تھا. اب وہ الاستذکار میں کیا فرماتے ہیں اس افضلیت کے مسئلے کے اندر؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مِنْ وَجْهٍ صَحِيٍّ تَجِبُ الْحُجَّةُ بِمِثْلِهِ أَنَّهُ قَالَ لَا فُلَانٌ أَفْضَلُ مِنْ فُلَانٍ وغیرہ. کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا ہو کہ یہ بندہ شخص معین افضل ہے اس شخص معین سے، یعنی کہ یہ صحیح طریقے سے کہیں بھی ثابت نہیں. اور یہ صحابہ کی بایوگرافی لکھنے والے ہیں. بہرحال یہ کیا فرماتے ہیں مسئلہ افضلیت کے اوپر کہ بھئی اس کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر، اس کی حیثیت، اس کی اہمیت، اس کی نوعیت کیا ہے. تو سنیے، یہ فرماتے ہیں کہ وقد اجمع علماء المسلمین ان اللہ تعالی لا يسأل عباده يوم الحساب من افضل عبادی ولا هل فلان افضل من فلان ولا ذلك مما يسأل عنه احد في القبر. یہ فرماتے ہیں کہ علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے، اجمع یعنی کہ اتفاق ہے علماء اسلام کا، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے روز محشر یہ نہیں پوچھے گا من افضل عبادی، یہ تو بتا کہ میرے بندوں میں سے افضل کون ہے سب سے، ولا هل فلان افضل من فلان، یا یہ بتا کہ بھائی یہ کیا مسٹر اے مسٹر بی سے افضل تھا. کیا یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی کیا حضرت علی جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق سے افضل تھے، یا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی سے افضل تھے، یہ پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا. ولا ذلك مما يسأل عنه احد في القبر، نہ ہی قبر میں سے، نہ ہی محشر میں، نہ ہی قبر میں یہ سوال ہی نہیں ہوگا. اب ذرا ایک منٹ یہاں سوچیں، امام ابن عبد البر مسلم امام اہل سنت کے، کوئی ان کو اہل سنت سے نکال سکتا ہے؟ نکال کے دیکھو تو آپ کو کون سنی مانے گا؟ اتنے بڑے، اور آج سے 1000 سال پہلے اتنے بڑے عالم اور عالم لکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی مسئلہ ہی ایسا نہیں ہے افضلیت کا کہ اللہ تعالیٰ نہ قیامت کے دن سوال کرے گا اور نہ ہی قبر میں سوال ہوگا. آپ خود مجھے بتائیں میرے محترم سامعین، صاحبان جو اعتدال مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ خود مجھے بتائیں کہ قیامت کے دن یا قبر میں جو سوال ہوں گے وہ کس بنیاد پہ ہوں گے؟ ان چیزوں پہ ہوں گے نا کہ جن پر ہمیں یا جزا اور سزا ملے گی. تو اب قیامت کے دن اگر کسی چیز کی سزا ہے مثال کے طور پر، اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ افضلیت جو نہیں مانتا وہ سنی نہیں ہے، تو افضلیت بے سوال، کیا اگر سوال نہیں ہوگا ان کے نزدیک تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے مسئلے کی، کوئی بھی افضل ہو سکتا ہے. کہ اگر سوال ہو تو مطلب ہے کہ یہ ایک شرعی اور پراپر مسئلہ ہے جس پر ثواب بھی ملے گا اور سزا بھی ملے گی. تو اگر قیامت میں بھی سوال نہیں ہے، قبر میں بھی سوال نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ اہم ہی نہیں ہے بالکل. تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. تو یہ امام ابن عبد البر کی رائے افضلیت کے بارے میں کہ یہ نہ قبر کا مسئلہ ہے نہ حشر کا مسئلہ ہے، یہ خواہ مخواہ آپ نے اس کو مسئلہ بنا دیا ہے. تو
تو آگے 3-4 لائنیں چھوڑ کے بتاتے ہیں کہ جو میں نے بات کی اس کا میں نے کہاں سے اخذ کیا. کہتے ہیں کہ ھذا طریق تفضیل فی الظاہر عند السلف من الصحابہ والتابعین، کہ جو میں نے بتایا نا کہ یہ ظاہر سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ صحابہ اور تابعین اس نہج پہ گامزن تھے. تو بہرحال یہ ان کی رائے ہے، تو رائے میں ان کی پیش کر رہا ہوں. اور انہوں نے فرمایا کہ مسئلہ تفضیل کی کیا اہمیت؟ نو اہمیت. یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی نوعیت اور حیثیت کچھ بھی نہیں کہ جس کے پیچھے آپ لوگوں کو بدعتی بنانے میں جو ہے اتنا وقت صرف کر رہے ہیں. ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں نا، ہم تو اس مسئلے میں ہے نہیں. ہم تو صرف لوگوں کو اور صحابہ کرام کو اور تابعین کو اور اولیاء اور جن لوگوں نے وہ اوپینین رکھا جو آپ کا نہیں ہے، ہم تو صرف ان کا حق ہونا اور ان کو بچا رہے ہیں نا کہ آپ کہیں لوگ ان کو بھی نہ بدعتی شروع کر دیں. کیونکہ دیکھو نا، ایک قاعدہ ہے کہ اگر ایک چیز بری ہے اسلام میں تو وہ آج بھی بری ہے اور 1000 سال پہلے بھی بری ہے. اب یہ کیا ہوا کہ اگر آج کوئی انسان وہ بات کرتا ہے کہ جو 1000 سال پہلے کسی امام اہل سنت نے کر دی ہے تو آج کا آدمی تو بدعتی ہو گیا، لیکن جو 1000 سال پہلے والا امام وہ تو امام اہل سنت ہو گیا. یہ تو بہت ناانصافی ہے. یہ تو مطلب ایسا ہے کہ جو آپ کا گائیڈڈ میسائل ہے وہ ایسے چلتا ہے کہ وہ پہلے نہیں چلتا، وہ بعد میں بیچارے آج کے لوگوں پہ برستا ہے. تو خیر بحث لمبی ہو جائے گی. تو یہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کا الاستذکار میں رائے ہے کہ مسئلہ افضلیت ایکچولی کوئی مسئلہ نہیں ہے.